بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس جنگ کی طرف جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان، اطاعت، صبر اور قربانی کی سب سے بڑی مثال بنی۔ غزوہ احد یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں نے فتح بھی دیکھی، آزمائش بھی دیکھی اور ایسی غلطی بھی کی جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ آئیے اس عظیم واقعے کو آغاز سے انجام تک سنیں۔ مدینہ منورہ کے پرامن ماحول میں صبح طلوع ہو رہی تھی۔ کھجوروں کے باغ، پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوائیں اور سب کچھ معمول کے مطابق۔ لیکن اسی مدینہ کے باہر عرب کے دوسرے شہر مکہ میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش کا درد ابھی تازہ تھا۔ ان کے سردار زخمی تھے، جوان مارے جا چکے تھے، امراء کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ قریش کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، مدینہ کو کچل دو، مسلمانوں کو ختم کر دو اور اسلام کو روک دو۔ ابو سفیان، ہندا، خالد بن ولید، صفوان بن امیہ سب کے سب اس جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ 3000 کا لشکر، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، پورے عرب میں اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں نکلا تھا۔ مکہ سے خبر ملتی ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ مسلمانوں پر خوف چھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پر بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کرتے ہیں۔ کیا شہر کے اندر رہ کر لڑے یا باہر نکل کر جنگ کرے؟ کچھ بزرگ صحابہ کہتے ہیں مدینے کے اندر رہ کر لڑے۔ عورتیں اوپر سے پانی پھینکیں گی، تیر برسا سکتی ہے، دفاع بہترین رہے گا۔ جبکہ نوجوان صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بدر میں ہم نے باہر جا کر جنگ کی تھی، اس بار بھی باہر نکل کر لڑیں گے۔ نوجوانوں کی خواہش غالب آتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے مسلمان شہر سے باہر نکل کر جنگ کریں گے۔ جنگ کا مقام جبل احد۔ صبح کے وقت مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوتا ہے، 1000 جانباز۔ لیکن جلد ہی ایک بڑا صدمہ۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ درمیانے راستہ سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کا بہانہ یہ تھا کہ میری رائے نہیں مانی گئی، میں جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مسلمانوں کی فوج 1000 سے کم ہو کر صرف 700 رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کافی تھا کہ تعداد نہیں، ایمان جیتتا ہے۔ 700 مومن 3000 کے لشکر کے مقابل۔ مسلمان جبل احد کے دامن میں پہنچتے ہیں۔ یہ پہاڑ ان کے پیچھے ہوگا، دشمن سامنے۔ بہترین اسٹریٹجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ترتیب سمجھاتے ہیں، لیکن سب سے اہم فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 ماہر تیر اندازوں کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا کرتے ہیں، جسے آج بھی جبل رمات کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاکید کرتے ہیں، تم نے ہرگز اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے ہمیں فتح ہو جائے یا ہمیں شکست نظر آئے، تم اپنی جگہ سے نہیں اترنا۔ یہ حکم اس جنگ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ جنگ کا آغاز انتہائی شدت کے ساتھ ہوتا ہے، تلواریں بھڑکتی ہیں، نیزے ٹکراتے ہیں اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت حمزہ شیر خدا بجلی کی طرح دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ قریش کے کئی بہادر ان کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتے۔ مسلمان اپنی بہادری سے قریش کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، صفیں ٹوٹنے لگتی ہے، قریش کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، شکست قریش کے چہروں پر نظر آنے لگتی ہے۔ وہ مسلم تیر انداز جو پہاڑی پر کھڑے تھے، انہوں نے نیچے دیکھا کہ قریش پیچھے ہٹ گئے ہیں، میدان میں مال غنیمت بکھرا ہے۔ کچھ تیر انداز کہتے ہیں اترو، جنگ ختم ہو گئی، مال اکٹھا کرو۔ ان کے قائد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ 40 تیر انداز نیچے اتر آئے، صرف 10 باقی رہ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مسلمانوں کی قسمت بدل دی۔ خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پہاڑی تقریباً خالی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ خالد نے اپنی پوری کیولری کو ساتھ لیا اور پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ مسلمان اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، صفیں ٹوٹ گئیں، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ قریش کا بڑا لشکر بھی دوبارہ واپس پلٹا۔ اب مسلمان دو طرف سے گھیرے میں تھے۔
اچانک پورا میدان بدل چکا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے مسلمان غالب تھے، اب وہاں چیخو پکار اور افراتفری کا سماں تھا۔ افواہ پھیل گئی، رسول اللہ شہید ہو گئے۔ کئی مسلمان لڑکھڑا گئے، کچھ بیٹھ گئے، کچھ اس صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ ایک چٹان کے پاس تھے اور چند بہادر صحابہ جان کی بازی لگا کر آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ قریش کو یقین ہو گیا کہ مسلمان ابھی بھی منظم ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں۔ قریش اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر انہوں نے آگے حملہ کیا تو نقصان اٹھائے گے، لہٰذا وہ واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے مکمل فتح حاصل نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ مسلمان زخمی حالت میں احد کے دامن میں جمع ہوئے اپنے شہداء کو اٹھایا، ایک دوسرے کو دلاسا دیا۔ یہ صبر، قربانی اور عزم کا منظر تھا۔ غزوہ احد نہ مکمل فتح تھی نہ مکمل شکست۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس میں مسلمانوں نے اطاعت، صبر، قیادت اور حکمت سب کا حقیقی معنی جانا۔ جبل احد آج بھی کھڑا ہے، گواہ ہے اس دن کا جب ایمان کی قیمت ادا کی گئی، اور جب مسلمانوں نے سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کتنی بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ یہ تھا غزوہ احد کا مکمل، غیر جانبدار تاریخی بیان۔ اللہ ہمیں اس کے سبق سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔